هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. میرے بھائیو دوستو، آج جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ مدینے میں تاریخی مساجد کون کون سی ہیں. اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ مدینے کے اندر کون سی زیارتیں مشروع ہیں. پھر گزشتہ دن میں بتایا ہم نے کہ مدینہ منورہ کے اندر کون کون سی زیارتیں غیر مشروع ہیں، غیر ثابت ہیں. آج ہے مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد. تو تاریخی مسجدوں میں سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کا نام آتا ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. دوسری مسجد مسجد قباء ہے. مسجد قباء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی حدود میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے اسی مسجد کی بنیاد رکھی. اس مسجد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں بھی فرما دیا ہے: لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں. سورہ توبہ آیت نمبر 108. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ قباء میں بنو عمرو بن عوف قبیلے کے سردار کے گھر میں ٹھہرے اور ان کے ایک باڑے میں مسجد کی بنیاد رکھی اور خود اس تعمیر میں شریک ہوئے. آپ اس میں نماز بھی پڑھتے رہے. در حقیقت یہی وہ پہلی مسجد تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعلانیہ با جماعت نماز پڑھائی. اس کی تعمیر کے بارے میں شموس بنت نعمان فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے پاس ٹھہرے اور اس مسجد یعنی مسجد قباء کی بنیاد رکھی تو میں نے آپ کو دیکھا. میں نے یہ دیکھا کہ آپ اس قدر بھاری پتھر اٹھاتے کہ اس سے آپ کو سخت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا، اور میں نے آپ کے پیٹ یا رف مبارک پر مٹی دیکھی. آپ کے صحابہ میں سے کوئی بھاگا آتا اور گزارش کرتا: اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے پکڑا دیجئے، اکیلا ہی اٹھا لیتا ہوں. آپ فرماتے: نہیں، تو اور اٹھا لے. اس طریقے سے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی. آپ فرماتے تھے: جبریل علیہ السلام قبلہ کا رخ بتا رہے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب مساجد میں سے درست ترین قبلے والی مسجد مسجد قباء ہے. اور اس سلسلے میں نے آپ کو مسجد قباء کی فضیلت بھی سنا دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص گھر سے نکل کر اس مسجد قباء میں آئے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھے اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا، جیسا کہ یہ روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے. دیکھیے، اس کی تجدید ہوتی رہی، اس کی توسیع ہوتی رہی، یہاں تک کہ سلطان عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ کی گورنری کے بعد اس کی تجدید و تزیین کی اور شمالی جانب میں اس میں اضافہ فرمایا اور پہلی دفعہ اس میں مینار بھی بنا دیا. سلطان محمود ثانی کے دور میں اور ان کے بیٹے کے دور میں اس میں مسلسل تجدید ہوتی رہی. 1388 ہجری میں شاہ فیصل رحمہ اللہ نے اس کی عمارت نئے سرے سے بنانے کا حکم دیا اور ایک خوبصورت نئی عمارت بنوائی اور شمالی جانب میں مزید اضافہ کیا. 1405 ہجری میں خادم الحرمین شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس مسجد کی تعمیر و توسیع کا حکم دیا. اب اس کا مجموعی رقبہ 13,500 مربع میٹر ہو گیا ہے. اس مسجد میں 56 چھوٹے گنبد، 6 بڑے گنبد اور 4 مینار ہیں اور اس کے صحن پر خیمے جیسی چھت ڈالی گئی ہے جسے بجلی کی مدد سے بوقت ضرورت ہٹایا جا سکتا ہے. اس مسجد میں 20,000 افراد بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں.
یہ پوری تفصیل ہم نے آپ کو سنا دی مسجد قباء کے بارے میں۔ مدینہ منورہ کی تیسری تاریخی مسجد مسجد اجابہ ہے۔ اسے مسجد بنو معاویہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انصار کے قبیلہ بنو معاویہ بن مالک بن عوف کے محلے میں واقع ہے۔ اس کو مسجد اجابہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 دعائیں فرمائی تھی، ان میں سے 2 دعائیں اللہ نے قبول کر لی اور ایک قبول نہ فرمائی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی طرف تشریف لا رہے تھے، جب آپ بنو معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو اس میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے بڑی لمبی دعا فرمائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوا اور فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی تھی، اللہ نے 2 تو مجھے دے دی، 1 نہیں دی۔ میں نے اپنے رب سے گزارش کی تھی میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ نے یہ گزارش مان لی۔ دوسری گزارش میں نے یہ کی تھی کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ فرما، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مان لی۔ تیسری گزارش یہ تھی کہ میری امت کے لوگ آپس میں نہ لڑیں، اللہ نے یہ نہیں مانی۔ رواہ مسلم۔ اب یہ مسجد بقیع کی شمالی جانب 385 میٹر فاصلے پر شاہ فیصل روڈ پر جسے شارع ستین بھی کہا جاتا ہے اس کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ مسجد نبوی کی دوسری توسیع سے اس کا فاصلہ 580 میٹر ہے۔ مسجد نبوی کی دوسری سعودی توسیع سے اس کا فاصلہ 580 میٹر ہے۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں اس کی نئی تعمیر و توسیع ہوئی ہے۔ یہ 1418 ہجری کی بات ہے۔ اس مسجد کی چھت والی عمارت کا رقبہ 1000 مربع میٹر ہے۔ مسجد کی اگلی جانب ایک گنبد ہے جس کی بلندی 13.70 میٹر ہے اور اس میں ایک مینار ہے جس کی بلندی 33.75 میٹر ہے۔ اس کی تعمیر پر 15 لاکھ ریال خرچ ہوئے تھے۔ آئیے چوتھی مسجد جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ مسجد جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء بستی میں چند دن ٹھہر کر مدینہ منورہ کی طرف چلے تو اس مقام پر آپ نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس جگہ مسجد بنا دی۔ اس مسجد کے اور بھی کئی نام ہیں، مسجد بنی سالم، مسجد وادی، مسجد غیب اور مسجد عاتقہ۔ علامہ زین مراغی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسجد کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن قباء سے عازم مدینہ ہوئے، اس وقت دن کافی چڑھ چکا تھا، اس لیے راستے ہی میں بنو سالم بن عوف کے محلے میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سمیت وادی رانونا میں جمعہ پڑھا۔ اس بنا پر اس جگہ بنائی جانے والی مسجد کو مسجد وادی یا مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد بنو سالم بن عوف قبیلے کی مسجد تھی، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور گورنری میں اسے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں اس مسجد کی توسیع اور نئی تعمیر 1412 میں مکمل ہوئی۔ اس کا کل رقبہ 1630 مربع میٹر ہے اور اس میں 650 نمازی سما سکتے ہیں۔ اس مسجد میں ایک گنبد ہے جس کا قطر 12 میٹر ہے، اس کے علاوہ 4 چھوٹے چھوٹے قبے بھی ہیں۔ اس کے مینار کی بلندی 25 میٹر ہے اور مسجد قباء مسجد جمعہ قباء سے 500 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ جمعہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ نہیں بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ ہے، ورنہ جمعہ تو اس وقت فرض ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں تھے، لیکن وہاں امن اور غلبہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ جمعہ نہیں پڑھا سکے تھے۔ چلیے مدینہ کی 5ویں مسجد مسجد قبلتین ہے، اسے مسجد بنو سلمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بنو سلمہ کے محلے میں واقع ہے۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی، کچھ نماز بیت المقدس کی طرف اور کچھ بیت اللہ کی طرف۔ صحیح بخاری میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ویسے آپ کی دلی خواہش تھی کہ آپ کے لیے قبلہ کعبہ کو قرار دیا جائے۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی
قد نرى تقلب وجهك في السماء، تو آپ نے کعبے کی طرف نماز پڑھنی شروع کر دی۔ بے وقوف یہودی کہنے لگے مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلے سے پھیر دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیں مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ گھر کو جاتے ہوئے وہ کچھ انصاری لوگوں کے پاس سے گزرا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ اس آدمی نے بلند آواز سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر آیا ہوں اور آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو وہ لوگ نماز ہی میں کعبے کی طرف متوجہ ہو گئے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس طرح کی کئی ایک روایتیں ہیں۔ ایک اور روایت ذہن میں رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کے علاقے میں بشر بن برا معرور کی والدہ محترمہ کو ملنے گئے۔ انہوں نے آپ کے لیے کھانا تیار کر لیا۔ اس طرح ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ ساتھیوں کو نماز پڑھانے لگے۔ 2 رکعت پڑھی تھی کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا، آپ نماز ہی میں کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جانے لگا۔ اس مسجد کی تعمیر و توسیع بھی خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس نئی عمارت کی 2 منزلیں ہیں، مینار بھی 2 ہیں اور گنبد بھی 2۔ مسجد کا مجموعی رقبہ 3920 مربع میٹر ہے۔ اس مسجد کی تعمیر پر بہت زیادہ پیسے خرچ ہوئے، اللہ ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ چھٹی مسجد جو مسجد بنی حارثہ یا مسجد مستراح کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے مسجد بنی حارثہ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ انصار کے قبیلے بنو حارثہ کے محلے میں بنائی گئی۔ آج کل اسے مسجد مستراح کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپسی کے وقت آرام کرنے کے لیے اس میں کچھ دیر ٹھہرے تھے۔ یہ مسجد شہداء احد کے قبرستان سے مسجد نبوی کی طرف آتے ہوئے سڑک کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ سڑک کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں بنی ہوئی تھی اور بنو حارثہ اس میں نماز پڑھتے تھے۔ قبلے کی تبدیلی سے متعلق احادیث میں اس مسجد کا ذکر آتا ہے کہ بنو حارثہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کو قبلے کی تبدیلی کی اطلاع ملی۔ حضرت طویلہ بنت اسلم رضی اللہ عنہا جنہوں نے آپ سے بیعت بھی کی تھی، فرماتی ہیں ہم بنو حارثہ کے محلے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ یہ سن کر مرد عورتوں کی جگہ آ گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ چلی گئیں اور باقی 2 رکعتیں کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ اس طرح کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس مسجد کی تعمیر و توسیع بھی شاہ فہد حافظ رحمہ اللہ کے دور میں جدید اسلوب سے تکمیل پذیر ہوئی ہے۔ آئیے ایک اور مسجد لے لیتے ہیں، 7ویں مسجد فتح مدینہ منورہ کے شمال میں ایک پہاڑ صلح میں واقع ہے۔ اس کو مسجد فتح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے دوران اس جگہ نصرت و فتح کی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ابشروا بفتح اللہ و نصرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و فتح کی وحی پر خوش ہو جاؤ۔ اس مسجد کو مسجد احزاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کفار کے لشکروں کے خلاف بد دعا فرمائی تھی، اللہم اہزم الاحزاب، اے اللہ ان لشکروں کو شکست دے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح میں پیر، منگل اور بدھ کے دن مسلسل دعا فرمائی۔ آخر بدھ کے دن 2 نمازوں کے درمیان آپ کی دعا قبول ہو گئی تو خوشی کے آثار آپ کے چہرے انور پر صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ روایت مسند احمد اور مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ اس مسجد کو سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تعمیر فرمایا، پھر 575 ہجری میں امیر مصر نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا، پھر 1270 ہجری میں سلطان عبد المجید اول نے اس کی تعمیر نو کی۔ اس کی موجود عمارت اسی دور کی ہے۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں اس کی حفاظت کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے اور اس کے ارد گرد خوبصورت نقش و نگار والی سیمنٹ کی جالی دار دیوار بھی بنا دی گئی ہے۔
آئیے ایک اور مسجد کا تذکرہ لے لیں، مسجد میقات۔ اس مسجد کو مسجد شجرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس درخت کی جگہ بنائی گئی ہے جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس مسجد کو مسجد ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ذوالحلیفہ کے علاقے میں واقع ہے۔ اس کو مسجد میقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ مدینے والوں کا میقات ہے، اس لیے اس کو مسجد احرام بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے نکلے تھے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلتے تو مسجد شجرہ کی جگہ نماز پڑھتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر وادی کے نشیب میں نماز پڑھتے اور صبح تک وہیں ٹھہرتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس طرح سے اگر آپ تفصیل میں جاننا چاہیں گے تو بہت سی باتیں معلوم ہوں گی، لیکن یہاں پر اس بات کو بخوبی یاد رکھیے کہ خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس مسجد کی توسیع کا حکم دیا۔ اس غرض کے لیے نیز مسجد کے ملحقہ علاقے کی تزئین کے لیے قریبی زمینوں کو خریدا گیا۔ وہاں گاڑیوں کے لیے پارکنگ اور دیگر سہولیات کا قیام بھی مقصود تھا۔ مسجد کے پورے علاقے کا رقبہ 90,000 مربع میٹر ہے۔ ویسے مسجد کی عمارت اور ملحقہ چیزیں 26,000 مربع میٹر پر تعمیر کی گئی ہیں۔ باقی 34,000 مربع میٹر جگہ پر راستے، فٹ پاتھ، اسٹینڈ اور سبزہ زار بنائے گئے ہیں۔ مسجد کی بناوٹ برآمدوں کی لائنوں کی صورت میں ہے، جن میں 6 مربع میٹر کا فاصلہ ہے۔ ان برآمدوں پر گنبدوں کی چھت ڈالی گئی ہے، جن کی تعداد تقریباً 100 ہے۔ محراب کے اوپر بھی ایک قبہ ہے جس کی اونچائی 28 میٹر ہے۔ مینار کی لمبائی 64 میٹر ہے۔ مسجد کا فرش سنگ مرمر اور منقش گرینٹ سے لگایا گیا ہے۔ دروازے لکڑی کے ہیں اور پوری مسجد میں مرکزی ایئر کنڈیشنڈ سسٹم ہے۔ مسجد کے ساتھ دیگر ضروریات کے لیے بھی وسیع عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں، جن میں 512 طہارت خانے اور نہانے کے لیے 566 غسل خانے ہیں، جن میں سے کچھ عورتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ بوڑھے اور عمر رسیدہ افراد کے لیے بھی علیحدہ سے انتظام کیا گیا ہے۔ وضو کے لیے 384 مقامات ہیں۔ بس اسٹینڈ میں 500 چھوٹی گاڑیوں اور 80 بڑی گاڑیوں کی گنجائش ہے۔ پوری توسیع پر 20 کروڑ ریال خرچ ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آئیے ایک اور مسجد دیکھیے، مسجد مصلی جو عیدگاہ والی مسجد ہے۔ یہ مسجد مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں باب السلام سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ اس میدان میں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اسے میدان مصلی کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سالوں میں اس مسجد کی جگہ کو عیدگاہ بنایا تھا۔ ابن شبہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دارالشفا کے پاس عید پڑھتے تھے، پھر حارہ دوس میں پڑھنے لگے، پھر معروف عیدگاہ میں عید شروع ہوئی اور اپنی وفات تک اسی میں عید پڑھتے رہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے نماز استسقاء بھی اسی میدان مصلی میں پڑھی تھی۔ حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا عبداللہ بن زید سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں تشریف لے گئے، بارش کی دعا کی، قبلہ کی طرف منہ فرمایا اور اپنی چادر کو الٹایا اور 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ تفصیل آپ نے بار بار سنی ہوں گی۔ مسجد مصلی کا رقبہ 763.7 مربع میٹر ہے اور یہ بہت مضبوط عمارت ہے جو سلطان عبد المجید اول عثمانی کی تعمیر کردہ ہے۔ سلطان کا دور 1255 ہجری تا 1277 ہجری بمطابق 1839 عیسوی تا 1861 عیسوی ہے۔ 14ویں صدی ہجری میں سلطان عبد الحمید ثانی، جس کا دور حکومت 1293 ہجری تا 1327 ہجری بمطابق 1876 عیسوی تا 1909 عیسوی ہے۔ اس نے اس کی مرمت وغیرہ کی ہے۔ آخری دفعہ سعودی حکومت نے اس عثمانی عمارت کی تجدید کی خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں 1411 ہجری میں اس مسجد کی مرمت مکمل ہوئی۔
ایک اور مسجد لے لیجئے جس کو مسجد فسح کہا جاتا ہے، احد پہاڑ سے متصل غار کے نیچے ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی جگہ جنگ احد کے دن لڑائی کے بعد ظہر کی نماز پڑھی تھی۔ ابن ہشام کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ظہر کی نماز زخموں کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھی تھی اور مسلمانوں نے بھی آپ کے پیچھے اقتدا کی۔ شاید عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور گورنری میں یہ مسجد تعمیر کی ہوگی، مگر اس کی موجودہ عمارت دور عثمانی کی یادگار ہے۔ اس وقت اس کی شمالی دیوار بالکل گر چکی ہے، البتہ مشرقی، مغربی اور جنوبی دیواروں کے کچھ حصے باقی ہیں۔ جنوبی دیوار سب سے بلند ہے۔ اس طرح سے ہم نے آپ کے سامنے مدینہ منورہ کی کئی ایک مسجدوں کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کیا ہے، اور باقی تفاصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی محنتوں کو، ہم سب کی کاوشوں کو اور مدینہ منورہ کی زیارت اور وہاں عبادات، نماز، دعا، تلاوت، ذکر و اذکار سبوں کو قبول فرمائے، اور باری تعالی بار بار اپنے حبیب کے شہر اور اپنے حبیب کی مسجد اور دیگر مساجد میں اللہ سبحانہ و تعالی جو مشروع مسجدیں ہیں اس میں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور باری تعالی اس مقدس شہر کو اور دیگر مقدس شہروں کو اللہ تعالی قائم و دائم رکھے اور وہاں برکتوں سے نوازے، اور جو تاریخی مسجدیں ہیں جس کی زیارت کا حکم نہیں ہے، کم از کم آدمی جا کر اسے دیکھ لے تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ مسجدیں اس زمانے میں بنائی گئی ہیں، اور جہاں نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے اس سے پرہیز کرے، اور جہاں ہم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے احادیث کی روشنی میں، جو کہ 2 دن پہلے باتیں گزر چکی ہیں مدینے کی مشروع زیارت کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی ان مساجد میں اور ان مقامات پر جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں ہمیں اور آپ کو اسی طرح نماز پڑھنے یا دیگر عبادات بجا لانے کی توفیق دے جس طرح قرآن و سنت میں وارد ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔